السلام علیکم پیارے بچوں اور اساتذہ اکرام، ای ایجوکیشن اینڈ آرٹ چینل آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ اس چینل پر ہم فراہم کر رہے ہیں ڈیجیٹل اردو نصاب جو پر اثر انداز سے درس و تدریس کے عمل میں آپ کو مددگار ثابت ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اردو بال بھارتی سبق نمبر 2، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ بدو عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ بی بی حلیمہ بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی۔ وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایاں تھیں۔ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اس لیے انہیں دائی حلیمہ بھی کہتے ہیں۔ بی بی حلیمہ کے شوہر کا نام حارث تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھے، اس لیے بی بی حلیمہ محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کے گاؤں کی چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی۔ بی بی حلیمہ بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھیں۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی جو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی۔ بڑی مشکل سے وہ مکہ پہنچے۔ ہمارے رسول کی والدہ حضرت آمنہ حضور کو کسی دایا کے سپرد کرنا چاہتی تھیں، مگر جب پتہ چلتا کہ آپ یتیم ہیں تو عورتیں آپ کو لینے سے انکار کر دیتیں۔ بی بی حلیمہ کمزور اور غریب تھیں، اس وجہ سے مکے کی کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ بی بی حلیمہ بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے ہی کو لے جائیں گے۔ وہ اس بچے کو لے کر جیسے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئیں تو اس کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، مگر اب وہ دودھ دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ بی بی حلیمہ حضرت محمد کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان کی بڑی بیٹی شیمہ ان کی غیر حاضری میں آپ کو سنبھالا کرتی تھیں۔ 4-5 برس کی عمر میں بی بی حلیمہ نے حضرت محمد کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ اب آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا اور چچا نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے نبی ہونے کے چند برسوں بعد جب بی بی حلیمہ کی ایک بہن نے ان کے انتقال کی خبر دی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک جنگ میں جب آپ کی جیت ہوئی تو قیدی آپ کے سامنے لائے گئے۔ ان میں شیمہ بھی تھی۔ آپ نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ کی بہنیں بھی ہیں تو آپ نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول اور بی بی حلیمہ کے تعلق کی وجہ سے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات حل کریں گے۔ پرورش کرنا یعنی پالنا پوسنا
دایا یعنی بچوں کو کھلانے پلانے سنبھالنے والی بدو، دیہات میں رہنے والے عرب، قافلہ ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ، سپرد کرنا یعنی حوالے کرنا، یتیم یعنی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، انتقال ہونا یعنی مر جانا۔ ایک جملے میں جواب لکھو۔ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کہاں بھیجتے تھے؟ جواب: عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے بدوؤں کے گھر بھیجتے تھے۔ کون سی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں؟ جواب: عرب کی غریب بدو عورتیں بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی۔ سوال نمبر 3، بی بی حلیمہ کون تھی؟ جواب: بی بی حلیمہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی۔ سوال نمبر 4، بی بی حلیمہ کی اونٹنی کیسی تھی؟ جواب: بی بی حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی۔ سوال نمبر 5، بی بی حلیمہ کی غیر حاضری میں اللہ کے رسول کو بچپن میں کون سنبھالتا تھا؟ جواب: بی بی حلیمہ کی غیر حاضری میں اللہ کے رسول کو بچپن میں ان کی بڑی بیٹی شیمہ سنبھالتی تھی۔ سوال نمبر 6، والدہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کی پرورش کس نے کی؟ جواب: والدہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کی پرورش آپ کے دادا اور چچا نے کی۔ مختصر جواب لکھو۔ سوال نمبر 1، روزی کمانے کے لیے بدو عورتوں کا ذریعہ کیا تھا؟ جواب: روزی کمانے کے لیے بدو عورتوں کا ذریعہ بچوں کو دودھ پلانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ سوال نمبر 2، اللہ کے رسول کی والدہ کیا چاہتی تھیں؟ جواب: اللہ کے رسول کی والدہ آپ کو کسی دایا کے سپرد کرنا چاہتی تھیں۔ سوال نمبر 3، قافلے کی عورتوں کو تعجب کیوں ہوا؟ جواب: بی بی حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی، وہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی، مگر جب حضور کو لے کر بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر اونٹنی پر سوار ہوئے تو وہ دوڑنے لگی اور دودھ بھی دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ سبق پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو۔ 1، بی بی حلیمہ کے شوہر کا نام خالی جگہ تھا۔ بی بی حلیمہ کے شوہر کا نام حارث تھا۔ 2، ہم اس خالی جگہ بچے ہی کو لے جائیں گے۔ ہم اس یتیم بچے ہی کو لے جائیں گے۔ 3، کمزور اونٹنی میں جیسے خالی جگہ پڑ گئی، کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی۔ 4، بی بی حلیمہ نے خالی جگہ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ بی بی حلیمہ نے حضرت محمد کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل ای ایجوکیشن اینڈ آرٹس لرن وتھ فن۔ پڑھو اور آگے بڑھو۔